ہاں تو میرے عزیزو، یہ اس وقت کی بات ہے جب دنوں کے راستے مہینوں میں طے ہوتے تھے. وہ سفر جو آج وسیلہ ظفر ہے، کل وہی سفر راہ سقر خیال کیا جاتا تھا. شیخ سعدی علیہ رحمہ کو بھی ایک سفر درپیش ہوا، خشکی کا نہیں، بحری سفر. انہوں نے زاد راہ سے بے پرواہ ہو کر اللہ کا نام لیا اور پانی کے جہاز پر سوار ہو گئے. جہاز پر طرح طرح کے مسافر سوار تھے، لیکن چند ہی دنوں میں یہ دور جانے والے قریب سے قریب تر ہوتے گئے اور پھر مثل خاندان کے ہو گئے. ان مسافروں میں دو بھائی بھی تھے جو سب سے الگ الگ رہا کرتے تھے. دوسرے لوگوں کو شروع میں خیال نہ آیا، لیکن پھر ان کی اس علیحدگی پسندی نے ان کو چوکنا کر دیا. لوگوں نے ان دونوں کے بارے میں طرح طرح کی چینیں گونیاں شروع کر دی. البتہ ایک ملاح ایسا بھی تھا جس کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ دونوں سے واقف ہے. وہ ملاح جب کبھی ان دونوں کے قریب سے گزرتا تو ایک کو ادب سے سلام کرتا، مگر دوسرے کے سامنے سے منہ پھیر لیا کرتا. ایک مرتبہ جہاز کسی مقام پر لنگر انداز ہوا. چند روز وہاں قیام کیا، کچھ اشیاء خریدیں، کچھ فروخت کی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا. سفر جاری تھا کہ ایک رات جبکہ ہر طرف خاموشی اور تاریکی تھی، سارے مسافر سوئے پڑے تھے. سعدی علیہ رحمہ جہاز کے ایک گوشے میں کسی فکر میں غرق تھے. انہیں قریب ہی سے کسی کے بحث کرنے کی آواز سنائی دی. غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ دونوں بھائی آپس میں مصروف گفتگو ہیں. کن سنیا لینا بری بات ہے، لیکن دانش کی باتیں گوش ہوش سے سننا معیوب نہیں. ایک بھائی جو ملازمت شاہ کرتا تھا اپنے غریب بھائی سے کہہ رہا تھا، تو بادشاہ کی ملازمت کیوں اختیار نہیں کرتا تاکہ میری طرح محنت مزدوری کرنے کی مشقت سے نجات پالے؟ تو بھی میری طرح محنت مزدوری کیوں نہیں کرتا کہ بادشاہ کی خدمت کی ذلت سے تجھ کو نجات مل جائے؟ کیا تو نے دانش مندوں کو کہتے نہیں سنا ہے کہ جو کی روٹی کھانا مگر آزاد بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ سنہری پٹکا کمر میں باندھ کر انسان غلام بنا کھڑا رہے؟ اے بھائی، کھولتے ہوئے چگنے کو اپنے ہاتھ سے گوندنا کسی امیر کی غلامی سے بہتر ہے. اے پیٹ کے غلام، ایک روٹی پر قناعت کر لے تاکہ کسی کی چوکھٹ پر تجھے سر نہ جھکانا پڑے. چند ساعت بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ایک سمت سے کالے کالے بادل امڑنے شروع ہو گئے. ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان آ گیا. جہاز ایک کمزور تنکے کی مانند اونچی نیچی منہ لہروں میں ڈولنے لگا. تمام مسافر پریشان ہو کر جائے پناہ ڈھونڈنے لگے. عجیب افراتفری کا عالم تھا. اچانک جہاز کے عرصے سے ایک بھائی کا پاؤں پھسلا اور وہ سمندر میں گر پڑا. دوسرے بھائی نے اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. مسافروں میں سے ایک نے ملاح سے کہا، اگر تو ان دونوں کو سمندر سے نکال لائے گا تو میں ایک ایک کے بدلے 50-50 درہم تجھ کو دوں گا. ملاح نے چھلانگ لگائی. لہروں کو چیرتا ہوا وہ ایک کے قریب پہنچا اور اسے کشاں کشاں کھینچتا ہوا تختہ جہاز پر لے آیا. دوسرا شامت کا مارا اجل گرفتہ لہروں کی تاب نہ لا سکا اور ایسا ڈوبا کہ پھر نہ ابھرا. شاید اس کی عمر باقی نہ تھی، یا ملاح تو نے اسے بچانے میں دیر کر دی. درست ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک سبب ہے. میں نے اسے بچانا چاہا تھا کیونکہ ایک دفعہ ایک بیابان میں جب میں بھٹک گیا تھا تو اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا. اور اس ڈوبنے والے نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے مجھے بچپن میں تازیانے لگائے تھے. اس وقت وہ زبردست اور میں تو میرے عزیزو، اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے نفس کے ساتھ کیا، اور جس نے برائی کی وہ اپنے ہی نفس کے ساتھ کی. اے شخص، جہاں تک ممکن ہو کسی کی دل آزاری مت کر.
आजिज, दरमांदा और गरीब की मदद कर, क्योंकि तुझे भी अपनी जरूरतों और कामों में दूसरों की मदद चाहिए।